اچھا دوستو، آج کی جو وی لاگ آپ کہہ لیں جی، آج کا وی لاگ ہے، اس کا بنیادی مقصد جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر یہ کرنا ہے کہ یہ ایک جو سب سے پہلے میں نے ایک وی لاگ کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر اور 1200 لوگوں کو قتل کیا اور پھر 200-250 اغوا کر کے یہ لے آئے تھے، تو میں نے اس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے بیسیکلی جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ ایران کا ہے، اور ایران ہی کی یہ پلاننگ لگتی ہے جو سارا کا سارا سین ہوا ہے۔ تو آج کی جو وی لاگ ہے، اس وی لاگ کے اندر جو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی ساتھ، کیونکہ یہ دو ملک ہیں جو اس وقت پوری کی پوری آپ کہہ لیں دنیا ایک عربی کی ایک مثال ہے، اس میں کہتے ہیں جنگ نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی ہے، یعنی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو ان دو ملکوں کی وجہ سے یہ ایک دنیا جو بہت بڑے ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے اور بڑھ رہی ہے اس کے آگے، تو یہ ہے کیوں؟ مثال کے طور پہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ یار، اسلامی ممالک کی دنیا تو بہت سارے لوگ ہیں، جی سی سی ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، اس کے بعد پاکستان ہے اور بہت ساری اسلامی ریاستیں موجود ہیں، لیکن جس لیول کی دشمنی میں ایران کی اسرائیل کے ساتھ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ دیکھتا ہوں، تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے۔ اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے، یہ کوئی ایک دو دہائیوں کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو کوئی 500 بی سی پلس میں سائرس، جو پرشین گلف کا کنگ تھا اس زمانے کا، سائرس ٹو میرے خیال میں تھا، تو وہ سائرس صاحب نے، یہ وہ شخصیت ہیں جیوس کے ساتھ جنہوں نے بیبیلون سے ان کو آزاد کروایا، ان کو پھر دوبارہ وہاں پر یروشلم میں، بیت المقدس میں، اس جو کرنٹ اسرائیل ہے، فلسطین ہے، اس میں بسنے کی اجازت دی اور سیکنڈ ٹیمپل بلڈ کرنے کے لیے انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو اگر پیچھے مڑ کے دیکھا جائے تو اسرائیل کی ہسٹری میں Cyrus has been taken to a person who has actually helped the Jews to come back to the promised land and to start living there and build the second temple, and then they built it. تو یہ جو دوستی تھی، پیچھے اگر جا کے دیکھیں تو یہ کیا ہوا ایسا کہ یہ اب اس جگہ کے اوپر دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ مثال کے طور پہ چلیں، وہ تو بیفور کرائسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ایون اگر ہم عراق ایران جنگ کی بات کریں تو ایران عراق جنگ کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے بڑا سپورٹ کیا ایران کو، ایران تیل بیچتا رہا اسرائیل کو، اس کے بدلے میں اسرائیل ان کو جو آپ کہہ لیں گنز بیچی انہوں نے، ایمونیشن بیچا انہوں نے، توپ کے گولے بیچے انہوں نے، اور بہت ٹھیک ٹھاک بڑے ہائی لیول کی ملینز آف ڈالرز کی ایمونیشن اسرائیل ان کو، ایران کو دیتا رہا، ایران ان کو پیٹرول دیتا رہا، اور ابھی بھی جو ایران کے پیسے پینڈنگ ہیں جو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے نہیں دیے، تو وہ پیٹرول ہے جو انہوں نے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے جب اسرائیل اور عرب کی جنگ ہوئی تو اس پوری جنگ کے دوران میں جو پیٹرول مل رہا تھا اسرائیل کو، اس میں سے ایک بہت بڑی مقدار دینے والے ایرانی تھے۔ یہ دوستی رہی۔ اچھا خیر، تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں کہ جب اسرائیل کا آپ کہہ لیں وجود تخلیق میں آ رہا تھا اور ایک کمیٹی بنی یو این او کی، اور پھر اس کے اندر اس میں جو اس زمانے میں ایران کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے اس کی تھوڑی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ بہرحال پھر ایک فوجی تبدیلی لائی گئی ایران کے اندر، اور پھر ایران میں رضا شاہ پہلوی کا دور آیا، اور رضا شاہ پہلوی کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو پہلوی ڈائنیسٹی جو تھی یہ کوئی 1953 سے لے کر 1979 تک
اسرائیل کے اور ایران کے بہترین تعلقات رہے، یہ کچھ 26 سال بنتے ہیں، مطلب اس کے اندر آپ کہہ لیں بہت ہی قریبی تعلقات رہے۔ حالانکہ رضا شاہ پہلوی نے جب یہ اسرائیل کا پلان بنا تھا اور جو ڈویژننگ علاقوں کا میپ بن رہا تھا، اور یہ بتا رہے تھے کہ جی فلسطین کو کون سا علاقہ دیا جائے گا، اور تو پہلوی نے یہ کہا تھا کہ یہ بیسیکلی جو پلان بن رہا ہے یہ جنریشنز کی لڑائی ہوگی آگے، یہ اس کی جو ڈسٹریبیوشن آف گراؤنڈ ہے، جو جغرافیکل ایریا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر لیکن 26 سال ان کے بہت دوستی میں گزرے، اور پھر میں نے بتایا جس طرح آپ کو کہ ایران عراق جنگ میں اسرائیل کی پوری سپورٹ رہی ایران کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں امام خمینی کا انقلاب آتا ہے۔ تو امام خمینی کا جب انقلاب آتا ہے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ وہاں انقلاب آنے سے ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اسرائیل کی ایمبیسی بند کر دی جاتی ہے ایران کے اندر، ان کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور احمدی نژاد بعد میں آئے، ان کے بھی جو سٹیٹمنٹس رہیں، اور جو آپ کہہ لیں ایران کی جو مین آپ کہہ لیں جو مذہبی گروہ یا آپ کہہ لیں جو ایک جماعت ہے، اس کا نظریہ یہ تھا، انہوں نے ایرانیوں کو نظریہ یہ دیا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے جو مسائل کی جڑ ہے وہ یہودی ہیں۔ حالانکہ پرشین گلف کے اندر جب یہ بخت نصر نے آ کے تباہ کیا تھا فرسٹ ٹیمپل، تو جیوز کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ادھر پرشین گلف میں خراسان میں آ کے آباد ہوئی تھی، اور یہ جبکہ بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں ایران کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو امام خمینی نے آ کے جو نعرہ دیا انقلاب کے وقت، وہ انقلاب کے وقت انہوں نے دو آپ کہہ لیں مملکتوں کو یا دو قوموں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور ان دو مملکتوں کے خلاف آپ کہہ لیں ایک قوم کا جو فوکس کیا وہ کیا تھا کہ جی مسائل کی جڑ اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پراکسس شروع ہو جاتی ہیں، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامک ریولیوشنری گارڈ فورس جو ہے، جو بیسیکلی ایران کی آپ کہہ لیں سپریم، میں اس کو ایران کی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، تو وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ میں بھی ایران رہ کر آیا ہوں، میں بھی تھوڑا بہت اس قوم کو مجھے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو یہ ایرانی قوم کا بھی اس لیے یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ایران کے جو ریلیشن شپ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہیں وہ یہ کیوں ہیں، سمجھ میں کیا آتی ہے کہ یہ کیوں رکھے گئے ہیں، اور کیا عوام ایران کی اسٹیبلشمنٹ جو میرے اپنے خیال میں 10% سے کے قریب 10 سے 15% کے قریب لوگ ہیں جو اصل میں ایران کی 90 سے 95% آبادی کو مینیج کر رہے ہیں، نظریاتی طور کے اوپر بھی چلا رہے ہیں اور فزیکلی گورن بھی کر رہے ہیں۔ تو ایران جب میں جا رہا تھا تو مجھے ایران میں میری سیکانمنٹ تھی، میرا وہاں پہ بزنس اسٹیبلش کرنے کا ٹاسک مجھے میری ایک ملٹی نیشنل کمپنی جس میں میں کام کر کافی لمبے عرصے کام کیا میں نے، انہوں نے دیا تھا۔ تو وہاں پہ جا کے مجھے پھر رہنے کا اتفاق ہوا اور بڑے قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میری فیملی بھی آپ کہہ لیں بعد میں آ گئی ایران۔ تو ایران کی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو میں نے بتایا کہ اس کو دو حصے کر لیں، ایک 10% پیپل دوز ہو آر ایکچولی 10% ان نمبرس، اور یہ وہ ہیں جو میں ان کو ایران کا رائٹ ونگ کہتا ہوں، جو بیسیکلی نظریاتی طور پر اور وہ مطلب تھوڑے سخت مسلمان ہیں، اور 90% جو پبلک ہے ایران کی وہ بالکل ڈفرینٹ پبلک ہے۔ مجھے وہاں پہ رہنے کا اتفاق ہوا، خراسان میں مجھے کافی پھرنے کا اتفاق ہوا۔ خراسان میں میں نے آپ کہہ لیں کہ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ بنائے، وہاں پہ ان کے لاجسٹک سٹرکچرز جو تھے اس کو اسٹڈی کیا، اس کو
شہر شہر پھرا، آپ نیشا پور کیا اور بجنورد کیا، اور مشہد میں پھر میں نے اپنا ایک آپ کہہ لیں ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ تو ایران کی جو جنرل پبلک ہے، جو 90% پبلک ہے، وہ بالکل فرق پبلک ہے۔ اور میری اپنی اسیسمنٹ جو تھی، ایک تو اس پبلک کے اندر جو ہیں بہت فرینڈلی لوگ ہیں۔ مطلب میرا نہیں خیال کہ مجھے ایک جنرل پبلک کے اندر کوئی اس طرح کے لوگ ملے ہوں کہ جن کے اندر میں نے ہیٹریڈ دیکھی ہو امریکنس لوگوں کے یا امریکن پروڈکٹس کے خلاف یا اسرائیلیوں کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف۔ ہاں، بلکہ مجھے جو ایک چیز انٹرسٹنگ لگی تھی جب میں ایران گیا اور وہاں پہ لوگوں سے جب اتفاق ہوا، تو نمبر ون ہیٹریڈ جو مجھے ایران کے اندر ملی وہ عربی لوگوں کی تھی۔ یعنی ایک عام پبلک کے اندر بھی جو مجھے کانسیپٹ ملا، تو دے ور ناٹ ویری ہیپی ود دی عربینس۔ تو ان کے لیے آپ کہہ لیں جو ایون امریکن پروڈکٹس جو ہیں وہ سمگل ہو کے بہت بے شمار آ رہی تھی، امریکن کمپنیز کی بایا دبئی آتی تھی، بہت زیادہ پریفر کیا جاتا تھا۔ جنرل پبلک کا خیال یہ تھا کہ جی یہ کوالٹی میں بہت بہتر ہوتی ہیں، حالانکہ ایران کی اپنی کمپنیاں بھی اندر، جس کمپنی کو میں ریپرزینٹ کر رہا تھا انہوں نے بھی اپنی وہاں پہ فیکٹریاں لگائی تھیں اور شروع کر دی تھیں، اور وہ بھی کیونکہ ایک برطانیہ کی کمپنی تھی تو اس کی پروڈکٹس کو بہت زیادہ ایکسیپٹنس ملی۔ تو ایک تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں کے جو 90% پبلک ہے، وہ 90% پبلک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے جو ایران نظر آتا ہے۔ 90% پبلک وہ نہیں ہے جو دنیا کو بہت نظر آتی ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں، بہت اخلاق والے لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ ملنسار لوگ ہیں، اور مطلب بڑے مہماندار والے لوگ ہیں۔ میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو بتاؤں، وہاں پہ ایران جانے کے بعد، کیونکہ میرے اپنے آپ کہہ لیں جو بیک گراؤنڈ تھوڑا رہا، تو میرا بھی تعلق ایک آپ کہہ لیں فوجی گھرانے سے ہی ہے، تو ہماری اپنی فیملی میں جو ہیں وہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ آرمی ایئر فورس کے اندر ہی انہوں نے زندگیاں گزاری۔ تو میرا اپنا کنسیپٹ یہ بنا ہوا تھا کہ ایران جو ہے وہ ہمارے انڈیا کے بعد جو دشمنی والے علاقے ہیں، تو وہ ایران بھی اس میں سے ایک ہے جو ہمارے آپ کہہ لیں ہاسٹائل کنٹری کی لسٹ میں آتا ہے۔ لیکن میرا جو اپنا یہ سیکانڈمنٹ کا تجربہ رہا، وہاں پہ مجھے انڈینس لوگوں کے ساتھ بھی کام کرنے کا اتفاق ہوا، کیونکہ کچھ میرے انڈین کاؤنٹر پارٹس تھے، بہت اچھے لوگ تھے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ ٹریڈ مارکیٹنگ کے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے انڈیا سے آئے ہوئے تھے، مارکیٹنگ کے لوگ انڈیا سے آئے ہوئے تھے، فائنانس کے لوگ انڈیا سے آئے ہوئے تھے۔ تو تہران کے اندر جارڈن ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے جہاں پہ گیسٹ ہاؤس کمپنی نے بنایا ہوا تھا، تو ہم لوگ اکٹھے رہتے تھے، تو بڑا انٹریکشن، کلوز انٹریکشن میرا رہا۔ مجھے سارے لوگ بہت اچھے ملے، انڈینس لوگ بہت زیادہ پیار کرنے والے، بہت زیادہ گائیڈ کرنے والے، بہت لائک لوگ، ہمارے سے بہت زیادہ محنتی مجھے انڈینس نظر آئے۔ ایک ایوریج پاکستانی آنیسٹلی میں بتاؤں شاید اتنا کام نہیں کرتا جتنا ایک ایوریج انڈین کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر میں آنیسٹی کے اندر، سنسیریٹی کے اندر ایرانیوں کو کمپیئر کروں، بالکل فرق ہیں، بہت ہی الگ قوم ہے۔ مطلب آپ کو لگتا ہے جا کے کہ جیسے ایک آپ بہت کسی اچھے ویل ڈیولپڈ یورپین کنٹری میں آ گئے ہو۔ تہران از سچ اے بیوٹیفل سٹی، صفائی ختم ہے۔ اچھا، انہی 10% جو میں بتا رہا ہوں لوگ جو گورن کر رہے ہیں 90% لوگوں پہ، انہوں نے بہترین میڈیکل فیسلٹیز لوگوں کو دی ہوئی ہیں، بہترین ٹرانسپورٹ دی ہوئی ہے، بہترین انصاف کا نظام دیا ہوا ہے۔ اچھا، لیکن تھوڑی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے سختی ہے، لیکن بہت ایک آپ کہہ لیں اس کے فائدے بھی ہیں کہ مثال کے طور پہ رات کو 1-1:30 بجے بھی اگر کوئی فیمیل وہاں پہ سڑک پہ کہیں جا رہی ہے یا کسی گاڑی میں جا رہی ہے، تو وہاں پہ یہ کسی کی جرت میں نے نہیں ہوتے دیکھی کہ وہ اس کو اس اینگل میں دیکھے کہ بھئی یہ کدھر سے آ گئی، کہاں سے آ گئی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایران کا جو معاشرہ ہے نا، وہ دو گروپوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے جو 80-90% ہے، ماڈریٹ ہے، وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں ایک ماڈرن لائف گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو گروپ ہے وہ گروپ ہے جو 10 سے 15% کا ہے، جو ریلیجیسلی تھوڑا ہارڈ لائنر ہے۔ اچھا، اس نے
اس 80 سے 90% کے جو لوگ ہیں ان کو نا معیار زندگی بہت اچھا دیا ہے، یعنی جو بیسک اور جو لائف ہے جو ہونی چاہیے اس کے اندر اگر میں دیکھوں تو انہوں نے انصاف، مطلب یو ہیو نو ایشو ان ایران، آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ادھر اگر کوئی کیس میں آپ آ گئے ہیں تو پھر یہ آپ جس لیول کے بھی بندے ہیں پھر قاضی نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہاں پہ آپ حرام کھانے کی اتنی آسانی سے آپشنز اویلیبل نہیں ہیں اس معاشرے کے اندر جس آسانی کے اندر پاکستان کے اندر حرام کھا سکتے ہیں آپ۔ وہاں پہ لوگ ایک جنرلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں سوسائٹی کی ویلیوز ہیں کہ ان کا آپ کو جا کے نظر آتا ہے۔ یہ اب ایک بالکل ڈفرینٹ آپ کہہ لیں معاشرہ ہے جو 80-90% کا ہے۔ اچھا اب یہ جو آپ کہہ لیں ریلیجس جو وہاں پہ پارٹی ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے، جو بیسیکلی میں نے کہ جس کو کہا اسٹیبلشمنٹ ہے، میں اس کو کہتا ہوں، انہوں نے نا اس پبلک کو دو قوموں سے ڈرایا ہے۔ اب وہ صحیح ڈرائیو ہے یا غلط ڈرائیو ہے میں اس میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے، میں اس چکر میں نہیں پڑتا کہ جی وہ اسرائیلی ٹھیک ہیں سعودی یا امریکنز ٹھیک ہیں اور ایرانی غلط ہیں یا ایرانی ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہیں۔ انہوں نے ان کے ذہن میں، پبلک کے ذہن میں وہ کیا بٹھاتے ہیں، وہ پبلک کے ذہن میں یہ بٹھاتے ہیں کہ جی ہمارے ملک سے، کیونکہ ہم ایک بہت رچ آئل کنٹری ہیں، محنتی لوگ ہیں، اتنی پابندیوں کے بعد بھی میں کہتا ہوں ایک قوم جو ہے وہ ابھی تک سروائیو کرتی چلی آ رہی ہے، یہ بڑی انہونی بات ہے۔ یہ اتنی دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہوں اکنامیکلی، سوشلی، اور پھر بھی وہ قوم سروائیو کرے اور پھر ایک اپنی اس لیول کی قوم کو وہ لے کے چلتی بھی رہے سالہ سال تک، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خیر، وہاں کے 10% لوگ 90% لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ جی یہ جو دو ملک ہیں ان دو ملکوں کا موٹو یہ ہے کہ ایران کو ختم کیا جائے، اور اس موٹو کے اندر جو عربین کنٹریز اور جو عربین پاورز ہیں وہ شامل ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں اس سچویشن کو۔ اچھا اب یہ 10% بتا رہے ہیں ان 90% لوگوں کو۔ اچھا اوپر سے کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سے وہ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ بغداد کے اندر سلیمانی کو امریکہ ایک اٹیک کر کے مارتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ عوام کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ اب اسرائیل اور امریکنز کی اور جو عربین کنٹریز ہیں ان کی ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ یہ چیز شامل ہے کہ ایران کو ہم نے اسٹرانگ نہیں ہونے دینا۔ اچھا یہ وہ ایک سوچ ہے جس سوچ کے اوپر وہ 90% لوگوں کو چلا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کوئی، اور جو جرنلزم ہے جنرلی اگر میں بات کروں اس وقت، اگر میں اپنی لائف میں بات کروں تو میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں نے جرنلزم کو ایک ورسٹ کیس سینیریو میں دیکھا تھا جب ضیاء الحق کا آپ کہہ لیں مارشاء اللہ آیا تھا تو، یا اب ہے، لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ میرے نہیں خیال کہ ابھی بھی اس لیول کے اوپر آپ کہہ لیں پہنچے ہیں جہاں پر ایران کے اندر آپ کہہ لیں سوشل میڈیا پہ سامنے کھل کے اس 10% جو ریلیجس آپ کہہ لیں گروپ ہے اس کے خلاف بات کرنے کے حوالے سے کسی کو آزادی حاصل ہے نہیں ہے۔ ایون وین آئی واز going to Iran, then I had a briefing from my company and they told me, and the first thing and the one thing which they actually told me was this, when you are there, please don't comment a single thing about this religious group. You are going there to do business, just do business. Even if you hear something from the general public and to people whom you meet, don't comment. کیونکہ وہ وہاں پر اس چیز کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے ایران کے اندر۔ اچھا یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں ایک بہت بڑا بہت بڑی پابندی ہوتی ہے کہ جب کسی بھی انسان کو بولنے کی پابندی نہ دی جائے، چاہے وہ آپ کا گھر ہے یا وہ آپ کا ملک ہے یا یہ دنیا ہے۔ خیر، اچھا اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھ کے آپ نے کیا چلنا ہے کہ وہ قومیں جو ایک بہت سائرس کے زمانے میں دوستی رہی، اس لیول کی دوستی رہی کہ یہاں سے انہوں نے کہا
کہ ان کو بیبیلون سے آزادی بھی دلواؤ اور اس کے بعد واپس لے جا کر انہیں یروشلم میں آباد کرو، سیکنڈ ٹیمپل بھی بناؤ۔ اچھا پھر اس کے بعد جب اسرائیل کو آپ کہہ لیں اسرائیل وجود میں آیا، اور مطلب 48 47 میں جب یہ قرارداد بننی شروع ہوئی یو این او کے اندر، تو پہلے دو ممالک، اسلامی ممالک جنہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا، اس میں ایک ٹرکی تھا اور ایک ایران تھا، جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اب یہ یہاں سے دوستی شروع ہوئی، پھر پتہ چلا ایران عراق جنگ میں 100 کے قریب اسرائیلی اسٹریٹجسٹ، وار اینالسٹ اور مختلف جو لوگ تھے جو ہر وقت تہران میں موجود ہوتے تھے اور ایران کی ہیلپ کر رہے تھے عراق کے خلاف جنگ کرنے میں۔ اب اس بیک ڈراپ کی دوستی سے ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ وہ کس جگہ تک کہانی پہنچ گئی۔ وہ اس جگہ تک کہانی پہنچ گئی کہ ایران کہتا ہے کہ جب تک یہ اسرائیل صفحہ ہستی سے نہیں مٹ جاتا تو زمین پہ سکون نہیں آئے گا، اور اسرائیل کہتا ہے کہ جب تک ایران جو ہے نا وہ نیوٹرلائز نہیں ہوتا اور یہ لڑنے کے بالکل اس کو نپنسک نہیں بنا دیتے ہم، تو جب تک یہ دنیا محفوظ نہیں ہے۔ تو اب یہ اس لیول کی دشمنی جو شروع ہوتی ہے وہ شروع حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اب کس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ ایران کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر محمد بن سلمان سائن کر دیتے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو دین گیم از اوور، حماس بھی ختم، اور پھر پتہ یہ چلے گا کہ پورے دنیا کے اسلامی ممالک، ایک ایران ہی میرے خیال میں واحد ملک ایسا رہ جاتا تھا کہ جو اسرائیل کو تسلیم نہ کرتا، باقی تو اسلامی ممالک نے تسلیم کر لینا تھا، پاکستان نے بھی تسلیم کر لینا تھا۔ اچھا یہ ایک الگ بحث ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں آپ کو دیکھیں، آپ کو دشمنی کرنے کی بھی کوئی ذوق ہونا چاہیے، مطلب ایک قوموں کے اندر اتنا گھٹیا پن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اپنے خیال کے اندر میرے سے پوچھیں آپ تو میں اس چیز پہ کنونس ہوں مینٹلی طور کے اوپر کہ یار چائنا اور انڈیا کی آپ دیکھیں کس لیول کی ریلیشن شپ ہے، کہ ایک جنگ ہوئی جس میں چائنیز آرمی لداخ کے اوپر اور انڈین آرمی نے نا ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو مارا، جان سے مار دیا، سینکڑوں لوگ مرے، گولی چلانے کی اجازت نہیں تھی کہ جنگ ڈکلیئر ہو جائے گی، لیکن ان کی اپنی دوسری سائڈ کے اوپر آج تک تجارت ایفیکٹ نہیں ہوئی۔ جو چائنیز پڑھنے انڈیا میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، جو انڈین چائنا میں پڑھنے گئے ہوئے ہیں، جو بزنس مین ہیں۔ تو دشمنی کی بھی کوئی ویلیوز، کوئی اقدار ہونی چاہیے کرنے کی۔ تو میرے اپنے خیال میں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، انڈیا کے ساتھ اچھی دوستی رکھنے میں آپ کو فائدہ ہے، آپ کو سیکھنا چاہیے اپنے، آپ نیبر سے اپنے نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کس سے سیکھیں گے؟ آپ کے اپنے نیبر کے اندر، مطلب میں آپ کو بتاؤں تو ہمارا انڈیا بہت بڑا ہے، اس میں اسپیس سائنسز کے حوالے سے بات کریں، میڈیکل سائنسز کے حوالے سے بات کریں، بزنس سائنسز کے حوالے سے بات کریں، تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان ان تین چیزوں میں اور کسی طرح سے قریب میں بھی، میں نے یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، پاکستان قریب میں بھی نہیں آتا انڈیا کے۔ تو وہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان سے، ہمیں ان کی اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہونے چاہیے، اسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ بھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ لیکن خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک از کہ ایران یہ نہیں ہونے دینا چاہتا۔ ایران کہتا ہے کہ نہیں بھائی، پاکستان جو ہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارے لیے جو اسرائیل ہے وہ دشمن اینیمی نمبر 1 ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، اگر حماس کی آپ نظریات کو جا کے دیکھیں گے تو حماس یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے کسی بھی صورت میں نا اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، ہم نے تو اسرائیل کی ایک ہی ہماری اسٹریٹجی، اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم نے ہر صورت میں ختم کرنا ہے۔ ختم کروا لیں آپ، 26,000 27,000 بندے آپ اپنے معصوم مروا چکے، 60,000 آپ کے بندے زخمی ہو گئے، آپ نے بہترین، آپ کہہ لیں اس شہر کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے تباہ کروا دیا اس شہر کو پورے کو۔ تو ہمیں اب دیکھنا، سارے اسلامی ممالک کو اور اس دنیا کو بیٹھ کے دیکھنا ضروری یہ ہے کہ اس کانفلکٹ سے نکلا کس طرح سے جائے۔ ایران کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس کنفلکٹ کو کنٹینیو رکھا جائے، اور کم از کم اس کو، اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی بتا دوں آپ کو، ایک اور بھی جو بڑی ایک اسٹرانگ رائے جو اس معاملے میں بتائی جاتی ہے کہ جی ایران حماس کو
بیک اپ جو کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ ریلیجیسلی طور کے اوپر جو بیت المقدس ہے اس کو ہولڈ کرے، اس کو مینیج کرے، تاکہ جس طرح عربیوں کے پاس ایک مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ مقدس مقامات کی ایک جو آپ کہہ لیں ان کے پاس دیکھ بھال کرنے کی اور لک آفٹر کرنے کی ہے، تو ان کے پاس بھی ایک اہل تشیع کے پاس بھی جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکیں کہ جی دیکھیں پہلا قبلہ اول اور بیت المقدس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی وہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز سوچنے والی بات یہ ہے کہ یار یہ اس کو یہ آگے کس طرف جا رہی ہے؟ تو جس طرح سے ہوتیز انوالو ہوئے، جس طرح سے آپ کہہ لیں ایران نے پاکستان کے اوپر بھی حملہ کیا، ابھی کل رات کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بغداد کے اندر ایک بڑے سینسٹیو علاقے میں ایک راکٹ اٹیک کیا گیا جس میں ایرانی ریولوشنری گارڈ فورس کے 4 بندے ہیں جس میں سے 2 بڑے سینئر رہنما تھے وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ تو اب یہ پراکسیز چلنی ہے، تو اب یہ ختم تو نہیں ہوتی نظر آتی مجھے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کسی بھی صورت میں اس جگہ کے اوپر پہنچے گا کہ وہ کہے گا کہ نہیں ہم دوستی تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم چلیں اسرائیل کو جو ہے نا ایک بالکل ریلیکس چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا اب اسرائیل کو بھی یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ بھئی یہ ہمیں یہ یہ کہانی جو ہے وہ امن والی کہانی نظر آ نہیں رہی ہے، تو یہ کہانی اب تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں اب اس میں بڑا سوچ سمجھ کے آپ کہہ لیں تمام ممالک کو یہ بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ کام کرنے کی اور چلنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ جو ہے نا یہ پراکسس تک ہی رہے، اگر یہ ختم نہیں بھی کی جا سکتی تو یہ جنگ کے اندر مزید کوئی قومیں، کوئی ملک، کوئی شامل نہ ہو۔ تو یہ بہرحال ابھی حالات تو جس طرف جا رہے ہیں، میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے کہ جنگ نے اپنی پنڈلی ننگی کر دی ہے، تو جنگ تو شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ اس کو کنورٹ اللہ نہ کرے کہ یہ اس لیول کے اوپر کنورٹ ہو کہ جہاں پر آپ کہہ لیں سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور پورا ایشیا خدا نہ خواستہ اس جنگ کی لپیٹ میں آئے، اور اسی طرح کوئی یورپ اس جنگ کی لپیٹ میں آئے اور پھر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ جان سے جائیں اور انہیں خطے چینج کرنے پڑیں، چھوڑ کے جانا پڑے۔ تو یہ ہم اب میرے خیال میں تمام ملکوں کی اور سیاسی جو قیادتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹس ہیں ہر ملک کی، ان کو بہت کیئرفل ہو کر میرے خیال میں آنے والے ٹائم کے اندر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے یہ جنگ یہاں پہ ختم ہوتی نظر آ نہیں رہی۔ یہ یوکرین کی جنگ جو شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں یہ غزہ کے اندر جو ایران نے آپ کہہ لیں پھر یہ ایک ایپیسوڈ اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے جو شروع کروایا، اور پھر اب جو یہ ہوتیوں نے آپ کہہ لیں ایک سب سے بڑی آپ کہہ لیں سی پیسج کے اوپر جو حملے شروع کیے، تو یہ جو ایونٹ ہیں یہ اس جنگ کو کسی اور نیکسٹ سٹیج پہ لے کے جانے کی کوشش ہیں۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اس سے آگے والی سٹیج پہ جنگ نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ پہ اگر اس جنگ نے رہنا ہے نا تو میرے اپنے خیال میں جو کنٹینیو بھی کرے گی وہ اسی طرح سے کنٹینیو کرے گی جس طرح سے اب یہ پراکسس شروع ہوئی ہوئی ہیں کہ ایران نے 2 جگہوں پہ 3 جگہوں پہ راکٹ حملے کیے، کیونکہ انہیں مگر رومرز یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو آپ کہہ لیں وہ کہ جی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی قاسم سلیمانی کے برسی کے اوپر جو ہیں وہ جن لوگوں نے بھی کوآرڈینیٹڈ اٹیک اس میں شامل تھے، ان جگہوں کے اوپر ایران نے یہ میزائل حملے کیے ہیں، عراق میں، شام میں، اور ادھر کیا کہتے ہیں ادھر پاکستان میں جو بلوچستان میں حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو بج چکی ہے، اور ہمیں اس خطرے کی گھنٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ اس کو روکا جائے اور اس کو بڑھنے سے بچا جائے۔ تو باقی لیٹ سی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ ٹیک کیئر، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔